نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور تہجد کی نماز ہم کیسے پڑھیں گے، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ توجہ سے میری بات کو سنیں۔ دیکھیں میرے دوستو، اگر آپ واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوئی دعا کو رد نہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر مانگی ہوئی دعا کو قبول فرما لیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کی ہر مشکل کو آسان کر دیں، تو میرے دوستو پھر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ تہجد کی نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آج ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے زندگی میں تہجد نہیں چھوڑنی۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر تہجد کی نماز کی مشق کرنا، تہجد کی نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور تہجد کی نماز کی عادت ڈالنا میرے دوستو کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ہم سحری کے وقت تو اٹھتے ہیں، روزہ تو ہم نے رکھنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہی وقت میرے دوستو تہجد کی نماز کا ہوتا ہے، یہی وہ قیمتی وقت ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ یاد رکھیں، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے صبح صادق تک، یعنی فجر کی اذانوں تک، یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھی جاتی ہے اور رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تہجد اور تراویح یہ ایک ہی عبادت ہے۔ نہیں میرے دوستو، تہجد کی نماز الگ عبادت ہے اور تراویح کی نماز الگ عبادت ہے۔ تراویح کی نماز کی 20 رکعتیں ہیں، تہجد کی نماز کی زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں سنت سے ثابت ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر میں پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور تراویح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ادا فرمائی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز نفل نماز ہے، تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، تہجد کی نماز الگ عبادت ہے اور تراویح کی نماز الگ عبادت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ نے تراویح بھی پڑھنی ہے اور 20 رکعت آپ نے تراویح پڑھنی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ اس وقت سے لے کے آج تک میرے دوستو 20 رکعت تراویح پڑھنے کا معمول چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے آپ نے دونوں عبادتیں کرنی ہے۔ تو جب آپ تہجد کے وقت یعنی سحری کے وقت اٹھیں گے روزہ رکھنے کے لیے، تو اس وقت آپ میرے دوستو تہجد کی نماز بھی ادا کریں۔ تہجد کی نماز بڑی قیمتی نماز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اٹھیں، وضو کریں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی رکعتیں ہو سکیں میرے دوستو آپ تہجد کی نماز ادا کریں گے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ یہ سوال لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جی 3 مرتبہ پڑھیں، کوئی کہتا ہے جی 12 مرتبہ پڑھیں۔ نہیں میرے دوستو، تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کی تعداد ضروری نہیں ہے، یہ ویسے ہی رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے جیسے عام نماز آپ پڑھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے آپ سبحانک اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد میرے دوستو آپ سورہ الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد جو سورہ مبارکہ آپ کو یاد ہے قرآن مجید میں سے وہ آپ پڑھیں گے۔ اسی طرح 2 رکعتیں پوری کر کے آپ سلام پھیر دیں گے۔ تو تہجد کی نماز کوئی الگ نماز نہیں ہے، جس طرح عام نمازیں، عام نوافل ہم پڑھتے ہیں اسی طرح ہی میرے دوستو تہجد کی نماز ادا کی جائے گی۔ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں؟ بھئی نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جب اٹھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور وقت تہجد کا ہے تو آپ کے دل کے اندر جو نیت ہے یہی کافی ہے۔ اگر آپ پھر بھی زبان سے کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن دل کے پختہ ارادے کا نام اس کو میرے دوستو نیت کہتے ہیں۔ تو نیت تہجد کی کیونکہ آپ کی ہے اسی لیے تو آپ اٹھے ہیں، وضو کیا ہے، مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس ترتیب سے آپ نے تہجد کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کی تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت بن گئی تو میرے دوستو پھر آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔